السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن کو بہترین انداز میں سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے اور ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ تشدید کا لیکچر ہم کر رہے تھے، ٹاپک تھا ہمارا تشدید، ٹھیک ہے۔ اور کل ہم نے اس کی ادائیگیاں دیکھی تھیں کہ تشدید جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ سین کے سر جیسی علامت کو ہم تشدید کہتے ہیں، جس کے تین دندے ہوتے ہیں۔ اگر کسی حرف پر اس طرح سے تین دندوں والی علامت آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشدد حرف ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ تشدید کی علامت ہوتی ہے اس کو ہم مشدد حرف کہتے ہیں، اور اس مشدد حرف کے اندر دو حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ حرف لکھا تو ایک بار جاتا ہے لیکن پڑھا دو بار جاتا ہے۔ دو بار پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی بھی مشدد حرف ہے تو اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف جو ہے متحرک ہوتا ہے۔ متحرک کا مطلب ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ یہ شد کی علامت کسی لفظ کے اوپر لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی۔ کبھی بھی تشدید کے ساتھ جو ہے نا وہ ساکن نہیں، ایسے یوں تشدید ہو اور جو ہے نا وہ ساکن بنا ہوا ہو، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ کو آئے۔ جب بھی تشدید آئے گی تو اس کے ساتھ زبر، زیر یا کے پیش کی ہی علامت آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں ڈیفائن کروں کہ عربی مصحف میں یا کہ جیسے عربک ٹیکسٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کبھی پوسٹ کی شکل میں یعنی ٹیکسٹ کی شکل میں، میسج کی صورت میں، کبھی صبح و شام کے اذکار آئیں یا کہ لکھے ہوئے آپ کے پاس دعائیں آئیں، تو وہاں پر جو تشدید ہوتی ہے نا، جو عربی ٹیکسٹ یوز کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر تشدید کے جب حرف کے اوپر ایسے کر کے تشدید ہوتی ہے اور پھر اس کے یہاں پر اگر ہو نا یہ علامت، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عام روٹین میں یا ایسے تشدید ہوتی ہے اور اس کے نیچے ہوتی ہے، حرف کے نیچے علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر علامت اس طرح تشدید کے نیچے ہو تو بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ زیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری ہماری ایسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں کہ ہم اس لفظ کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرف کے اوپر ہے تو یہ جو ہے نا یہ زبر ہے، جبکہ یہ تشدید کے نیچے ہے تو یہ زیر ہے۔ اگر تشدید کے اوپر ہوگی تو یہ زبر ہوگی، اگر تشدید کے نیچے ہوگی تو یہ زیر ہوگی۔ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں آپ نے بٹھانا ہے اور نوٹ کر لینا ہے آج ہی سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹیکسٹ کی شکل میں اذکار شیئر کیے گئے تو ایک سسٹر کا میسیج آیا، سورہ الفلق پڑھ رہی تھی وہ، تو من شر ما خلق، ٹھیک ہے، ہاں یوں کر کے شرری، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر شرری یوں کر کے لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ دیکھیے سسٹر، یہ مجھے کسی نے اذکار بھیجے ہیں تو یہاں پر تو بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں کہ جو انہوں نے زیر کو جو ہے نا زبر کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ مجھے آپ اس کی پکچر سینڈ کریں یا وہ اذکار سینڈ کریں جہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو بہت عجیب سی بات ہے، تو اس طرح سے تو گناہ ہے ان کے لیے بھی اور جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا گناہ بھی ان کو جا رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا پہلے آپ مجھے سینڈ کریں کہ کیا ہے۔ جب انہوں نے مجھے سینڈ کیا تو وہاں پر جو زیر تھی نہ لگی ہوئی وہ اس شکل میں لگی ہوئی تھی کہ جہاں پر بھی کہیں شد تھی اس کے نیچے یا ایسے زیر تھی لیکن وہ حرف کے اوپر موجود تھی۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ جب شد کے نیچے زیر نیچے ہوگی نا حرکت تو اس کا مطلب ہے یہ زیر ہے، جب شد کے اوپر ہوگی نا حرکت تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبر ہے، چاہے وہ حرف کے اوپر ہی کیوں نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ حرف کے اوپر ہے لیکن شد کے نیچے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے زیر پڑھنا ہے، اس کو آپ نے زبر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ بالفرض یہاں پر اگر اس ورڈ کے ایسے ہوتا، ٹھیک ہے، یہ تب ہم اس کو کہتے کہ یہ زبر ہے، تب یہ زبر بنتی۔ ابھی یہ شد کے نیچے ہے تو یہ زیر ہی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جو کہ کلیئر کرنا ضروری تھا، اور بہت سارے لوگ اس میں غلطی بھی کر جاتے ہیں اور غلط پڑ جاتے ہیں، تو آپ نے اب آئندہ اس کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔
اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے اس میں دو حروف چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. وہ ایک ہی حرف کی دوہری آواز کیا ہوتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی حرف کی دوہری آواز ہے. بالفرض یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہے بالفرض ہم اس کو لیتے ہیں ہا کو، ٹھیک ہے. تو ہا کے اوپر تشدید ہے اور اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے. تو یہاں پر ہا ہی کی دو دوہری آواز ہے، دو ہا موجود ہیں. اس ہا میں دو ہا موجود ہیں کیونکہ اس کے اوپر شد کی علامت ہے. تو پہلا ہا جو ہوگا وہ ساکن ہوگا اور دوسرے ہا کے نیچے کسرہ زیر ہوگی کیونکہ یہ زیر کے ساتھ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہو تو ہم کیا کریں گے، پہلے ساکن والا ہا پڑھیں گے، ساتھ ہی اس کے ملاتے ہوئے ہی ہم زیر والا جو ہے نا ہا پڑھ دیں گے. احی احی، پہلے یہ ساکن ہے اور ہی ساتھ ہی ملا کے یہ وہ والا زیر والا ہے، ٹھیک ہے. احی اس طرح سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو آئیے آج ہم انشاءاللہ مشق کرتے ہیں. دیکھیے پہلا حرف یہاں پہلا لفظ یہاں پر لکھا ہے قدر. اب یہ قدر دال کے اوپر جو ہے نا وہ تشدید ہے اور اس کے اوپر ہے زبر. تو اب اس دال میں دو دال چھپے ہوئے ہیں، اس ایک دال میں دو دال چھپے ہوئے ہیں، یعنی یہ پڑھنے کے لیے ہم دو دال اس کو پڑھ رہے ہوں گے، یعنی پہلے ساکن اور پھر اس کا متحرک پڑھ رہے ہوں گے، لیکن لکھنے میں یہ ایک ہی دال ہے کیونکہ اس کے اوپر شد آ گئی ہے. تو اگر ہم نے اس کو کھولنا ہو، اس شد کو کھولنا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ پہلا دال ساکن ہے تو چونکہ یہاں پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اس وجہ سے دوسرا دال جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. اب یہ قاف کے ساتھ ملا ہوا ہے، قاف کی زبر کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو قاف کی زبر کے ساتھ جب ہم نے ملانا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، پہلے ہم پڑھیں گے قد، پھر دا، قد قد. اسی لیے کہتے ہیں کہ شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو دبا کے ادا کیا جاتا ہے، اس پر دباؤ ہوتا ہے. کیوں دباؤ ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلا حرف جو ساکن ہے نا اس کو ادا کرنے کے لیے دباؤ دینا پڑتا ہے کہ پہلے ساکن حرف ادا کریں، بعد میں اس کی دوسرا حرف حرکت والا ادا کریں، اسی حرف کی دوسری آواز بھی ادا کریں. پہلی آواز ساکن والی ہوگی اور دوسری آواز جو ہے وہ حرکت والی ہوگی، یعنی زبر زیر پہ کچھ پڑھیں گے. پھر دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا پچھلے لیکچرز میں، ہم نوٹ کر چکے ہیں کہ جب میم یا نون کے اوپر یہ تشدید کی علامت آ جائے تو 2 سیکنڈ جتنا ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، یا 1 الف کے برابر بھی آپ کہہ سکتے ہیں. 1 الف 2 سیکنڈ کے 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے 1 الف یا 2 سیکنڈ کے برابر غنہ کرنا ہوتا ہے. تو کیا کریں گے، اب ہم غنہ کریں گے. کیسے؟ یہ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب میم کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. اب آپ غننے کے چکر میں کہ 2 سیکنڈ تک کرنا ہے تو آپ میم کی زبر 2 سیکنڈ بڑھا دیں، ایسا نہیں کرنا. نہیں کرنا ہے. غنہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ میم ساکن پر ہو رہا ہے. یعنی یہاں پر اگر میم مشدد ہے تو میم مشدد کے اندر 2 میم ہیں، پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا میم زبر والا ہے. اب غنہ کہاں پر ہم نے 2 حرکات جتنا کرنا ہے، اس پہلے والے میم پر، یہاں پر غنہ کریں گے اور پھر میم کی زبر 1 حرکت ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پڑھیں گے. نیکسٹ دیکھیے قیمتن، قی، ٹھیک ہے. اب یہ جب یا مشدد ہوتا ہے یا پھر واو مشدد ہوتا ہے نا تو ہم نے اس کو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ یا لین یا پھر واو لین نہ بن جائیں. کیسے وہ بن جاتے ہیں؟ قی ایسے نہ بن جائیں، ٹھیک ہے. قی یہ لین بن گیا، لین نہیں بنانا بلکہ قاف کو یا ساکن کے اندر فوراً ملانا ہے اور پھر یا کی کسرہ بھی، یا کی زیر بھی ادا کرنی، کیونکہ یہاں پر جو یا کی شد ہے وہ زیر کے ساتھ ہے. تو ہم کیا کریں گے، قی، پہلے اس کو قی، اس طرح سے آواز کو فوراً ملائیں گے. قیمتن، ٹھیک ہے. اور اس پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو قیمہ، ٹھیک. تو اس میں دیکھیے اب اگلا حرف زوجت. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ واو مشدد اور یا مشدد دونوں کو ہم نے فوراً اٹیچ کرنا ہوتا ہے پچھلے حرف کے ساتھ. کیوں تاکہ یہ حروف مدہ یا حروف لین میں چینج نہ ہو جائیں. اگر ہم یہاں پر ذرا پاز دے دیں گے، وقفہ ڈال دیں گے، تھوڑا ٹائم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا، زوجت، یہ واو مدہ بن گیا، واو مدہ بن گیا. جبکہ ہم نے کیا کرنا ہے، زوجت،
فوراً زا کو واو ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو واو مشدد ہے اس میں دو واو شامل ہیں، پہلا واو ساکن ہے اور دوسرا زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر زا جو ہے ہمارے پاس یہ ضمہ کی حالت میں، پیش کی حالت میں، تو ہم نے اس زا کو اس واو کے ساتھ فوراً ملانا ہے، زو نہیں بنانا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے نا، تو یہ واو مدہ بننے کا خطرہ ہے، چونکہ یہاں پر واو مدہ نہیں بنانا ہم نے، یہ تو واو شد والا ہے، مدہ والا تو بنانا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم زو کر کے نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے، زو زو ویجت، زو فوراً ملائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں لگائیں گے، زویجت، ٹھیک۔ آگے دیکھیے مسلمتن، پہلے لام ساکن ادا ہو رہا ہے، پھر لا زبر ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دبا کے، مسلمتن، مسلمہ۔ اب دیکھیے جیم شد والا ہے، ٹھیک ہے، اب اس جیم میں کون سے دو جیم موجود ہیں، پہلا جیم ساکن، دوسرا جیم زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یتفجر، ٹھیک ہے، بس اس کو دبانا ہوتا ہے، پہلا ساکن حرف ہوتا ہے اسی حرف کی، یعنی جس حرف پہ شد ہوتی ہے اسی کی دوہری آواز ہوتی ہے، پہلی دفعہ میں ساکن اور دوسری دفعہ میں وہ زبر والی ہوتی ہے، بس زبر زیر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے، پہلی بار میں ساکن اور دوسری بار میں زبر زیر پیش جو بھی حرکت ہے اس کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے بقوت، یہاں پر بھی واو مشدد ہے تو وہی رول اپلائی کریں گے کہ فوراً واو ساکن والی جو آواز ہے نا وہ فوراً ادا کریں گے، اس کو مد نہیں بنائیں گے، حروف مدہ میں نہیں چینج کریں گے، واو مدہ میں نہیں چینج کریں گے، کیا کریں گے، بقوت، بقوت، قو لمبا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، قو فوراً واو کے اندر، بقوت، بقوہ۔ آگے دیکھیے حاجہ، اب یہ مد ہے نا تو آپ اس کو بس ابھی فی الحال ابھی کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو 6 حرکات تک لمبا کر دیں، ٹھیک ہے، حاجہ، حاجہ، یہ جو جیم ہے اس کو پہلے ساکن حالت میں ادا کرنا ہے، پھر ساتھ ہی ہم نے اس کی زبر کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو پھر جیم کے اوپر دیکھیں کیسے دباؤ آ رہا ہے، دباؤ دے کے پڑھنا ہے، ہا جا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہا لمبا کر کے پھر جا، اکیلا جا نہیں کرنا، وہ اکیلا جیم کی زبر نہیں ادا کرنی، بلکہ پہلے جیم ساکن پر دباؤ دینا ہے، کیسے، دوبارہ سنیں، حاجہ، یہ جو جیم پر دباؤ دے کے پھر آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے تولیتم، تولیتم، وقف میں بھی سیم ہے کیونکہ لاسٹ میں ساکن حرف ہے، من یقول، یہاں پر اب کیا رول ہو رہا ہے، یا سے پہلے نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، چلیں میں آپ کے مائک اوپن کرتی ہوں تو آپ لوگ آنسر کریں گے کہ یہاں پر نون ساکن کا کون سا رول ہو رہا ہے، جلدی جلدی بتائیے۔ ادغام ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرمون میں سے ہاں جی، بس ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، من یقول، من یا کیا ہے کہ یہاں پر ادغام مال غنہ ہے تو غنہ 2 سیکنڈ کے لیے ہم غنہ کریں گے، می یومن، می یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا اور نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، اور یومن میں سے آنے کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ادغام غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پچھلے لیکچرز میں ہم کر چکے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ آپ کے پاس یہ مشق آ گئی کرنے کے لیے، اور شد کی شکل میں آ گئی، ٹھیک ہے، من یفسدو، یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، اور یا کے اوپر ہم یہ لگا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں اس کا ادغام کا، ٹھیک ہے، من یفسدو۔ پھر آگے دیکھیں من ینکرو، من ینکرو، اب مجھے بتائیں یہاں پر تو 2 نون ساکن ہیں، تو پہلے نون ساکن پہ کون سا جو ہے وہ قاعدہ ہو رہا ہے، مال غنہ ہو رہا ہے پہلے پہ، دوسرے پہ بتائیں کیا ہو رہا ہے، اکفا، اخفا ہو رہا ہے، شاباش بارک اللہ فیک، دوسرے پر نون کا اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے الحمدللہ آپ کو نون ساکن وغیرہ کے جو احکام ہیں وہ یاد ہو رہے ہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، میں ینکرو، پہلے ہم نے ادغام کیا میں یوں یہ ادغام ہے، اب ینکرو نون کی آواز کو چھپایا، اخفا بھی کرنا ہے 2 سیکنڈ کا، پہلے نون کی آواز کو مرج کر دیا یا کے اندر، پھر نون کی آواز کو چھپایا کاف کے پاس جا کے، ٹھیک ہے، میں ینکرو میں ینکرو، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے من نبئی، ٹھیک، آگے دیکھیے میوالن، سارے ادغام کی ایک قسم کی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ رہی ہیں ایگزامپلس۔ بہرحال ہم اگر دیکھیں یہاں پر کسی بھی حرف کو، اگر آپ نے شد والے حرف کو کھولنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر بالفرض یا مشدد ہے اور اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، تو اس میں 2 یا شامل ہیں، پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، تو ہم جب اس میں ادغام بھی کر رہے ہوتے ہیں نون ساکن کے بعد کا، ٹھیک ہے، یوں کر کے، تو یہ دیکھیں دونوں جو ہیں ہمارے پاس ساکن حرف آگے، تو ہم نے ان دونوں کو آپس میں کیا کرنا ہے، مرج کرنا ہے، مکس کرنا ہے، یہ دونوں آپس میں مکس ہونے چاہیے، میں یہ والے مکس ہونے چاہیے، بعد میں ہم یو ادا کریں گے، میں یو، اس طرح سے، ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی آپ حرف لے لیں تو جہاں پر ادغام کا رول ہو رہا ہے وہ اسی طرح آپس میں میچ ہوگا، آپس میں مکس اپ ہوگا، ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں، آئی نہیں یشربو، آئی نہیں یش، یہاں پر دیکھیے نون تنوین کے بعد، یعنی تنوین کے بعد اگر یا آ جائے تو اس کے اوپر بھی وہی رول اپلائی ہوگا جو نون ساکن کا ہوگا، تو اس یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، تو اس یا مشدد کو اگر ہم دیکھیں، یا مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی یا ساکن ہے اور دوسری یا زبر کے ساتھ ہے، اب یہ جو تنوین ہے اس کی لاسٹ میں ساؤنڈ نون ساکن کی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہے نن تھا، اب یہ جو نون ساکن ہے اس نے یا کے اندر مکس اپ ہونا ہے، یہ دونوں آپس میں مکس اپ ہونے چاہیے، کیسے، نہیں یوں مکس ہوں گے، نون کی اور یا کی آپس میں آواز 50-50% مرج ہو جائے گی، نہیں، ٹھیک ہے، آئی نہیں یشربو، ٹھیک، آئی نہیں یشرب، آگے دیکھیے خیر نزلا، خیر نزلا، خواہ کا خیال رکھنا ہے، موٹے حروف آپ کے ہمیشہ موٹے ہی رہنے چاہیے، خواہ موٹا ہے خی نہیں کریں گے، خوئی اوپر سے لائیں گے، خیر نزلا، خیر نزلا، لا ہم نے کیوں کیا، کیونکہ زبر تنوین پر ہمیں پتہ ہے کہ جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر اور الف کے ساتھ، یعنی الف مدہ کی شکل میں 2 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے اس کو وقف کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، خلق نعیدہ، خلق نعیدہ، بباسط یدیہ، ببا، یہاں پر الف مدہ کیا ہم نے، لمبا کرنا ہے 2 حرکات با کو، بباسط یدیہ، طیہ، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے، بباسط یدیہ، بباسط یدی ہم نے کیوں کیا، کیونکہ یا کو ہم نے ساکن کرنا ہے وقف کی صورت میں، اور جب ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کیا تو اس سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تو وقف کی صورت میں اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھا، یا مدہ بن گیا تھا یہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ نے تلاوت میں خیال رکھنا ہے، سارے رولز کو بار بار اپلائی بھی کرنا ہے، ریوائز بھی کرنا ہے اور اپلیکیٹ بھی کرنا ہے، اس کو وہاں پر انالیسس بھی کرنا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، اپنے نوٹس سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جب بھی تلاوت کریں نوٹس کو دیکھ کر پھر دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا رول ہو رہا ہے، یہاں پر یہ چیز آ رہی ہے تو کیا رول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ بار بار دیکھ کر اس کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت بہترین ہو جائے گی، آپ کو رولز جو ہے نا وہ یاد بھی ہو جائیں گے، جب بار بار ایک چیز کو دیکھ کر پڑھا جائے نا تو وہ چیز یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، سراجا منیرا، سراجا منیرا، را کو موٹا رکھیں گے، دونوں را موٹے ہیں، ٹھیک ہے، خیرا یرہ، خیرا یرہ، یہاں پر بھی دونوں را موٹے ہیں، اور ریا یہاں پر ادغام مع الغنہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے، لجی یغشاہ، لجی یغشاہ، یہاں پر دیکھیں 3 شد آ گئی ہیں، پہلے ہم نے جیم جو تھا مشدد اس کو پڑھا لجی، اب لجی نے یا مشدد کے اندر داخل ہونا تھا تو فوراً لجی یوں کر دیا،
اب اس یا مشدد نے پھر آگے یا مشدد میں داخل ہونا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جو یہ تنوین ہے اس کا نون جو ہے اس نے یا ساکن میں ایڈ ہونا ہے. اس کو ہم کھول کے سارا بیان کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بن کیا کیا رہا ہے. لام کی پیش ہے، پھر اس کے بعد جیم کے اوپر جو شد ہے اس کے ساتھ وہ ہے اس کی زیر ہے، ٹھیک ہے؟ جیم کی شد اگر ہم کھولتے ہیں تو پہلا جیم ساکن ہو گیا، دوسرا جیم جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لجی یہ بن گیا، لجی بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب آگے یا مشدد آ رہی ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ تنوین ہے. اب یہ کیا بنے گا؟ یوں کر کے ایک تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں تنوین کا نون بھی آ رہا ہے ساکن بن کے. اگر ہم اس کو اکیلے کو ادا کریں تو بنے گا لجین، ٹھیک ہے؟ یوں بنے گی، اس کی ادائیگی یوں بن رہی ہوگی، یعنی نون تنوین کا یہ جو تنوین کا ہے نون ساکن آواز وہ بھی ہم نے یہاں پر ایڈ کر کے لکھ لی. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ والا یغشاہ کا جو یا مشدد ہے اس کو بھی اگر ہم کھولیں تو یہاں پر پہلا یا جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا یا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. اب یہ ساری کنڈیشنز کو ہم نے ایسے ہی ایز اٹ از اپلائی کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے لام کو جیم سے ملایا لج، پھر اس کی کسرہ ادا کی جی. اب آگے یا ساکن ہے تو جیم کی کسرہ یعنی جیم کی زیر کو یا سے ملا دیا جی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے جو ہے وہ یا زیر کے ساتھ ہے تو یہ کیا بنا؟ لجی، ٹھیک ہے؟ یہ بنا. پھر آگے جو ہے وہ نون ساکن بھی ہے اور یا بھی ہے، یعنی نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو یہ بن گیا ادغام. اب یہاں پر ہم 2 سیکنڈ کا غنہ کر کے ادغام لے کر آئیں گے، یہ ایسے کریں گے، یعنی یہ جو یا کی زیر ہے اس کے اندر سے نون مرج کرتے ہوئے نون کو یا کے اندر داخل کرتے ہوئے یوں کر رہے ہوں گے، ہم یا تک پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے یہ یا زبر والی ادا کی اور اس یا زبر والی کے بعد غین ساکن ہے جو کہ وہ بھی یا کے ساتھ ہی مل کے اس کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ یغ، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے جو یہ سارا کھول کے ہم نے جب لکھا تو اس کی ادائیگی جب ہم نے کی تو یہ بنے گی، تھوڑا سا میں نے کہا نیٹ کر دوں اس کو. دیکھیے اب یہ ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. لجی یغشا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم اس کی ادائیگی کریں گے، ملاتے ملاتے ساری چیزوں کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے کرتے اس کو پڑھیں گے. لجی یغشاہ، شا 2 حرکات جتنا لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھتے ہیں الف مدہ کی طرح، ٹھیک ہے؟ جیسے الف مدہ کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کر کے پڑھتے ہیں یغشاہ، ٹھیک؟ تو اس طرح سے اس کلمے کو ہم پورے کو پریزنٹ کریں گے. لجی یغشاہ، کبھی آپ کے پاس 2-3 شد اکٹھے آ جائیں تو آپ نے اس طرح سے اپنے پاس ایک نوٹ بک لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے اس طرح علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو کھول کھول کے لکھ لینا ہے. لکھ کر پھر آپ نے اس طرح سے ملا ملا کے ادائیگی کرنی ہے. یہ دیکھیں لجی، لجی، اب جی نے یا کے ساتھ ملنا ہے، لجی، یہ ہو گیا. اب اس کی یا کی دوسری ساؤنڈ بھی آنی چاہیے، لجی. اب اس کے ساتھ جو تھی وہ تنوین تھی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تنوین تھی تو تنوین کی آواز ین، یعنی ین بن رہی ہے، نون ساکن کی آواز آ رہی. اب یہ نون ساکن کے بعد بھی دیکھیں تو ادغام کا قاعدہ بن گیا، تو یہاں پر ہو گیا ادغام، ٹھیک ہے؟ یہ ساؤنڈ آ گئی، نون اور یا مکس ہو گئے. پھر آگے اسی یا کی زبر کی بھی ساؤنڈ آنی چاہیے، یا یوں ہونا چاہیے. اب اس یا نے غین کے ساتھ ملنا تھا، یو، یوں بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے اس کو ساری کو ادا کرنے کی کوشش کی تو یہ بن گیا لجی یغشاہ. اس والے کلمے کو اتنا زیادہ ٹائم لگانے کی جو ہے میں نے اس وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم لگایا کہ آپ کو کہیں پر بھی 2-3-4 بھی شد ہو جائیں تو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے وہ آپ کو طریقہ پتہ ہونا چاہیے. اگر ادا کرنا نہیں بھی آ رہا تو اپنی نوٹ بک پر
ایسے تشدید کو کھول کھول کر لکھیں اور پھر اس کو ملا ملا کے پڑھیں تو انشاءاللہ بہترین ادائیگی ہوگی. اور جب آپ 2 4 5 مرتبہ یہ کر لیں گے نا تو دیکھیے گا کہیں پر بھی اور جتنے مرضی کلمے آتے رہیں آپ کو یہ سارے سولو کرنے، حل کرنے اور اس کی جو ہے نا ادائیگی کرنی خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے قادو. اب اس کلمے کا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہاں پر جتنی شد موجود ہے نا آپ نے ان کو کھول کھول کے لکھنا ہے. را مشدد ہے تو اس کے اندر کون سے 2 را موجود ہیں؟ یا مشدد ہے تو اس کے اندر کون سے 2 یا موجود ہیں اور اس کی تنوین والا نون کیسے ہوگا، کہاں پر لکھیں گے؟ پھر آگے یا مشدد پھر سے ہے یو قادو کا، اس یا میں بھی کون سے 2 یا موجود ہیں؟ تو جیسے میں نے ابھی لجی یخشاہو کے ساری چیزیں لکھی تھی نا، آپ نے دری یو یہاں تک آپ نے یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو کھول کے سارا لکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کون کس کے ساتھ مل رہا ہے اور کہاں پر ادغام بھی ہو رہا ہے، کیسے ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری آپ نے اسی طریقے سے اس کلمے کو ہوم ورک میں کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کا کھولنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے. اگر کھولنے کا طریقہ معلوم ہو گیا پھر پڑھنے کا بھی طریقہ آسان ہو جائے گا اور آپ کی ادائیگی بھی بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ پھر بنا سوچے بھی اس کی ادائیگی کر سکیں گے جب آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے گا. چلیے یہاں پر میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. دری قادو. آگے دیکھیے حبا ونباتا. ٹھیک ہے. حب پہلے با کی ساکن حالت کی آواز آئی، پھر اوپر ہم نے تنوین تھا تو تنوین کے بعد واو تھا تو ادغام مال غنہ تھا تو بوا بن گیا. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام مال غنہ بوا، یہ ساؤنڈ آ گئی. ٹھیک ہے. حبا ونباتا حبا ونباتا. آگے دیکھیے مستقر ومتاع. اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا غلطی کر دیتے ہیں، یہاں پر را کی جو شد ہے نا اس کو کھل کے ادا نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ یہاں پر پہلا را ساکن اور دوسرا را جو ہے وہ تنوین والا ہے اور یہ را تنوین کے بعد واو آ گیا ہے تو ادھر ادغام ہو رہا ہے، روا بن رہا ہے. تو اس کو پہلے مستقر یہ را ساکن ادا کریں پھر روا ادغام کریں. ٹھیک ہے. تو دھیان سے آپ سب نے اس کی پریکٹس کرنی، اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. بار بار اس لیکچر کو سنیں، اس کی ادائیگیوں کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہاں پر کیسی ادائیگی ہو رہی ہے. صرف انہی کلمات پر نہیں بلکہ کہیں بھی اور کلمات آ جائیں تو آپ کو ادا کرنے آ جائیں. جب آپ تشدید کو کھول کھول کے لکھ کر اپنے پاس اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ادائیگی کرنے کی کہ یہاں پر اس رول کے مطابق ہم نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. مستقر ومتاع. مستقر ومتاع. قر یہاں پر ٹائم لگا کے دبا کے ہم نے پھر اس کو را کو ادا کرنا ہے، قارون نہیں کرنا، مستقرن قارون نہیں، مستقر ومتاع اس طرح سے. آگے دیکھیے معلم مجنون. پہلے لام ساکن ادا کیا پھر لا معلا. ٹھیک ہے. تشدید میں شد والے حرف میں اسی حرف کی یہ دوہری آواز ہوتی ہے، 2 حروف اس میں چھپے ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک. آگے دیکھیے مجنون. میم مشدد آ گیا تو یہاں پر غنہ ہوگا، ویسے بھی یہاں پر ادغام مع غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یومن میں سے معلم مجنون. معلم مجنون. رسولا نبیا. نبیا یہ دیکھیں یا مشدد ہے اور اس کی پہلی یا ساکن ہے، دوسری یا زبر تنوین کے ساتھ ہے. تو پھر نبی پہلے با کو یا کے ساتھ ملایا، یا ساکن کے ساتھ بی فوراً ملایا، پھر اس کے بعد ین بولا ہم نے، تنوین اس کی ادا کی. نبیًا. رسولاً یہاں پر غنہ کیا، ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے. رسولاً نبیًا. رسولاً نبیًا. ٹھیک. نیکسٹ چلتے ہیں. ہماری مشق یہاں پر ختم ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ادائیگیاں بہترین کر دیں انشاءاللہ. ہمیں شرح صدر
عطا فرمائے کہ ہمیں ہر چیز کی آسانی سے سمجھ آ جائے اور ہم ہر چیز کو آسانی سے پریزنٹ بھی کریں، اس کی ادائیگی بھی کریں اور خود پریکٹس بھی کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پریکٹس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پریکٹس کریں گے تو آپ کی بہتریاں ہوں گی۔ جسٹ کلاس میں آ کر اگر آپ سنانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اتنا کی حاصل ہوگا جتنی کہ آپ نے کوشش کی ہوگی۔ ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق مل رہا ہوتا ہے، تو آپ جتنی زیادہ قرآن کے لیے کوشش کریں گے آپ کو اتنا زیادہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی ادائیگیاں بھی بہتر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ کرتے رہیں اور نوافل ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس گمان کے مطابق ہمیں عطا بھی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی آپ کا کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لکھیں، کلاس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔